السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 224 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کو اپنی قسموں کا، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ بات بات میں قسمیں کھاؤ، کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرانے کی قسم کھاتے رہو اور اس کے پورا کرنے کی نیت نہ ہو۔ تو اللہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے، دلوں کے حالات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ کوئی بھی چھپی ہوئی چیز یا ظاہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، ساری چیزوں کا جاننے والا ہے۔ تو اس میں یہ جو فرمایا گیا کہ اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نام کو آڑ نہ بناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی بات بات میں قسم نہ کھاؤ یا جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بہنوئی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کلام کروں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا، اور نہ ان کے مخالفین سے ان کی صلح کراؤں گا۔ دیکھیے، اب قسم کھائی جائے کسی اچھے کام کے لیے، کسی ایسی چیز کو اپنے اوپر لازم کرنے کے لیے جو نیکیوں میں شمار ہوتی ہو، جو عبادت میں شمار ہوتی ہو، تو وہ اچھی چیز ہے۔ جیسے ابھی یہ قسم کھائی مثال کے طور پر کہ کسی کا بچہ بیمار ہے، اس نے یہ قسم کھائی کہ اگر میرا بچہ صحت یاب ہو گیا، اگر میرے بچے کی بیماری دور ہو گئی، وہ تندرست ہو گیا، تو میں انشاءاللہ 10 روزے رکھوں گا۔ تو یہ قسم کھائی، تو یہ اچھی قسم ہوئی۔ اور لیکن اس صورت میں آپ دیکھیں کہ عبادت کی اگر قسم کھائی یا ایسی چیز کی قسم کھائی ہے کہ جس کی جنس کی کوئی عبادت انسان کے ذمے میں لازم ہوتی ہے، پہلے سے فرض ہوتی، واجب ہوتی، جیسے نماز کی قسم کھائی کہ میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، یا یہ قسم کھائی کہ میں 10 دن کا روزہ رکھوں گا، تو یہ چیزیں پھر واجب ہو جاتی، ضروری ہو جاتی، اس کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ اگر نہیں کریں گے، قسم کو پورا نہیں کریں گے، تو پھر اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے احکام ابھی آگے آئیں گے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، جو ناجائز کام ہوں یا جو چیزیں بری ہوں، اس کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ ناجائز کاموں کی قسم نہیں کھا سکتے۔ تو اب ایک مسلمان بھائی سے ترک کلام، اس سے گفتگو بند کر لینا یا اس سے تعلق ختم کر لینا، اس طرح کی اگر کوئی قسم کھائی ہے تو قسم درست نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اپنے بہنوئی کے تعلق سے، حضرت نعمان بن بشیر وہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کے تعلق سے یہ قسم کھا لی تھی کہ نہ میں ان سے کلام کروں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا، اور نہ ان کے مخالفین سے ان کی صلح کراؤں گا۔ یہ انہوں نے قسم کھائی تھی، جبکہ ایک مسلمان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات رکھے، اس سے گفتگو اور تعلقات کو ترک نہ کرے، اور جب بھی اس کو مدد کی ضرورت پیش آئے تو اس کی مدد کرے۔ جب اس کے بارے میں ان سے کہا جاتا، یعنی حضرت عبداللہ ابن رواحہ سے کہا جاتا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں تو قسم کھا چکا ہوں، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانے سے منع کر دیا گیا، کہ نیک کام کو نہ کرنا یعنی نیک کام سے رکنا اور اس کی وجہ سے قسم کھانا، کیونکہ قسم جو ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز کی تاکید کے لیے ہوتی ہے، کسی بھی چیز کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی نے ویسے ہی ارادہ بنا لیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور وہ نہ کرے، وہ چلتا ہے، لیکن اس کام کو مضبوط کرنے کے لیے کہ میں یہ ضرور نہیں کروں گا، آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، معاملہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر اب اگر وہ کرے گا تو اس میں قسم کے جو شرعی احکام ہیں وہ اس میں لاگو ہو جائیں گے۔
پھر اس کے اعتبار سے بعض جگہوں پر وہ گنہگار ہوگا، بعض جگہوں پر قسم کے احکام کے اندر کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اب وہ کفارہ کیا ہے اس کو بھی ہم سماعت کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے یہ ایک نیک کام کو ترک کرنے کی، نیک کام کو چھوڑنے کی قسم کھا لی تھی، اس لیے ان کو اس سے منع کیا گیا اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو یہاں ایک اہم مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے، نیکی سے رکنے کی، نیکی کو چھوڑنے کی قسم کھا لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قسم کو پورا نہ کرے، یعنی قسم کو توڑ دے، اور بلکہ وہ نیک کام کر لے۔ قسم کو توڑنے کے بعد وہ نیک کام کر لے اور پھر وہ قسم کا کفارہ ادا کر دے، کیونکہ نیک کام سے رکنا اچھی بات تھوڑی ہے۔ نیکیاں تو جتنی زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ کرنی چاہیے۔ ہمیں تو نیکیوں کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، تو جتنی زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ تو اس کے بالمقابل نیکیوں کو چھوڑنے کی قسم کھائی جائے تو کتنی بری بات ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کو چھوڑنے یا نیک کام کو ترک کرنے کی قسم کھا لے تو وہ نیک کام کر لے، اگرچہ وہ قسم کھا چکا ہے، قسم کو توڑ دے۔ قسم کو توڑنے کا حکم ہے ایسی صورت کے اندر، اور پھر وہ قسم توڑے گا تو کفارہ تو بہر صورت کسی بھی وجہ سے اگر قسم توڑی ہے، چاہے نیک کام کی قسم کھائی تھی، نیک کام کو ترک کرنے کی قسم کھائی تھی اس وجہ سے قسم توڑی ہے، یا وہ قسم دوسرے کسی دنیاوی کام کے اعتبار سے تھی، پھر بھی اگر قسم توڑتا ہے تو قسم توڑنے کی صورت میں اس کے بعض احکام ہے، بعض صورتوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے تو وہ کفارہ دینا ہی پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی امر پر قسم کھا لی، کسی چیز کی قسم کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف میں، یعنی بہتر تو اس کے خلاف کرنے میں تھا، تو چاہیے کہ اس امر خیر کو وہ کر لے، وہ بھلائی والا کام کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ تو جیسے یہاں پر کسی مسلمان بھائی سے بات نہ کرنے پر قسم کھا لی تو ظاہر سی بات ہے اس سے بات کرنے میں ہی بھلائی ہے، مسلمان بھائی سے بات کرنے میں ہی بھلائی، اس میں ثواب بھی ہے، مسلمان سے تعلقات اچھے رکھنے، اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، تو اس میں بھلائی ہے۔ تو اب کیا کرے کہ اس نے قسم کھا لی بھلائی کے خلاف، تو اب وہ بھلائی کا کام کر لے، وہ کار خیر وہ کر لے، نیکی کا کام وہ کر لے، اور ایسی صورت میں وہ قسم ٹوٹ جا رہی ہے تو اس کا وہ کفارہ ادا کرے۔ آیت نمبر 225 وہی ابھی آگے اور قسم کے احکام آ رہے ہیں۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا، تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، یعنی دل میں قصد نہیں، دل میں ارادہ نہیں، بلکہ کچھ اور بولنا چاہ رہا تھا اور زبان سے قسم کے الفاظ نکل گئے تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف دل میں سوچتے ہیں یا ہم صرف دل میں قسم کا ارادہ بناتے ہیں کہ دل میں سوچ رہا ہے خدا کی قسم میں ایسا کروں گا، لیکن زبان سے بولا نہیں ہے، زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں کیے، تو آپ یہاں پر جان لیں کہ قسم کا جو دار و مدار ہے وہ الفاظ پر، آپ نے الفاظ بولے تب جا کر وہ جو ہے کہ اس کے احکام نافذ ہوں گے، اور اس کا کوئی جس کام کے تعلق سے آپ نے قسم کھائی ہے اس کا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا جب آپ نے زبان سے بول دیا، الفاظ نکل گئے، یعنی کم سے کم اتنی آواز نکلی کہ وہ آواز آپ خود سن سکتے ہو، اتنی آواز میں اگر آپ نے قسم کے الفاظ بول دیے ہیں تو پھر وہ قسم لاگو ہو جائے گی، قسم کے احکام بھی نافذ ہو جائیں گے۔ اور اگر کچھ بولے نہیں ہیں، من میں صرف سوچا ہے تو اس سے وہ قسم کے احکام نافذ نہیں ہو۔ اسی طرح وہ منت کے معاملات بھی ہوتے ہیں، منت اور نذر مانتے ہیں لوگ، تو نذر ماننے کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی عبادت یا کسی ایسی چیز کی منت مانی کہ جس کی جنس کی کوئی عبادت انسان کے ذمے میں، مسلمان کے ذمے میں لازم ہوتی ہے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ کی منت مانی ہے تو اس کا بھی کرنا واجب اس صورت میں ہوگا جب زبان سے بولے گا، جب زبان سے الفاظ نکلیں گے، کیونکہ ان ساری چیزوں کا دار و مدار الفاظ پر ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، یعنی دلوں کے قصد سے، دل کے ارادے سے پھر زبان سے الفاظ بھی نکل گئے ہوں تو وہ اس پر پکڑ ہوگی، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، تو قسم تین طرح کی ہوتی ہے۔ قسم ایک لغو قسم ہوتی ہے، دوسری غموس، اور تیسری منعقدہ، تین قسمیں ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر پہلی قسم لغو کا مطلب ہوتا ہے بیکار،
کہتے ہیں قسم لغو یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لی اور حقیقت میں وہ اس کے خلاف ہو تو یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں. یعنی سوچ رہا تھا اور اس نے سمجھ لیا اپنے گمان کے اعتبار سے، اس نے سمجھ لیا خود اپنے خیال کے مطابق کہ یہ چیز ایسی ہونی چاہیے، اس کو صحیح جان کر کے ایسا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے سوچ لیا کہ زید آیا، وہ سفر میں گیا تھا اور اس نے یہ گمان کر لیا کہ زید آیا اور اس پر اس نے قسم کھا لی، میں قسم سے کہتا ہوں کہ زید آیا، جبکہ حقیقت میں زید آیا نہیں تھا، اس نے اپنے گمان سے ہی صرف کہہ دیا تھا. تو ایسی صورت میں چونکہ وہ اس کے گمان میں اس سے خطا ہوئی ہے، یعنی وہ جھوٹی قسم کھانا نہیں چاہتا تھا، اس نے جھوٹی قسم کھانے کا ارادہ نہیں کیا تھا، وہ تو سوچ رہا تھا کہ زید آ چکا ہے اس لیے اس نے قسم کھا لی، حالانکہ حقیقت میں زید آیا نہیں ہے. تو یہ معاف ہے اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور اس پر کفارہ بھی نہیں ہے. دوسری قسم غموس. غموس یہ ہے کہ کسی گزری ہوئی چیز پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے. جیسے یہی مثال لے لیں کہ زید نہیں آیا ہے، اس کو معلوم تھا کہ زید نہیں آیا، اس کے باوجود یہ قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ زید آیا ہے، تو یہ قسم جھوٹی ہو گئی. اور جان بوجھ کر اس نے گزرے ہوئے زمانے کی کسی چیز کے بارے میں قسم کھائی کہ جو حقیقت میں نہیں ہوئی اور اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ چیز ہوئی ہے، جھوٹی قسم کھائی. جیسے زید نہیں آیا اور اس کے بارے میں جھوٹی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں قسم سے کہتا ہوں کہ زید آیا، تو یہ قسم حرام ہے اور احادیث میں اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں. یعنی گزرے ہوئے زمانے کی کسی چیز کے بارے میں قسم کھائی ہے اور جھوٹی قسم کھائی ہے تو گنہگار ہوگا، سخت گنہگار ہوگا، اس پر توبہ لازم ہے، استغفار لازم ہے. اور اس پر قرآن و حدیث کے اندر وعیدیں بیان کی گئی ہے، ایسی قسم نہ کھائے، وہ گنہگار ہوگا، توبہ کرے، لیکن اس صورت میں کفارہ نہیں ہے. اور تیسری قسم ہے منعقدہ. منعقدہ یہ ہے کہ کسی آئندہ چیز پر قسم کھائے، آئندہ آنے والے زمانے میں کوئی چیز ہونے والی ہے یا وہ خود اپنے تعلق سے آئندہ زمانے کے بارے میں کوئی قسم کھائے، تو اس قسم کو اگر وہ توڑے گا تو بعض صورتوں میں گنہگار بھی ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے. جیسے اگر یہ کہا کہ میرا بچہ اچھا ہو گیا، میرا بچہ تندرست ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، تو اب یہ والی جو قسم ہے، خدا کی قسم میں ایسا کروں گا، تو ایسی صورت میں اب یہ چیز کرنا اس کے اوپر لازم ہو جائے. اور اگر وہ اس کے خلاف کرتا ہے یعنی قسم کو توڑ دیتا ہے، اس نے مثال کے طور پر یہ قسم جو ہے مختلف طریقے کی ہو سکتی ہے، وہ قسم مخصوص بھی ہو سکتی، مخصوص دن بھی اس میں مخصوص دن کی تعین کی تھی کہ میں جمعرات کا روزہ رکھوں گا اور جمعرات کو اس تاریخ کو جو جمعرات آ رہی ہے وہ جمعرات کا میں روزہ رکھوں گا، تو ایسی صورت میں اب اسی جمعرات کو روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا. اب اگر اس جمعرات کو روزہ نہیں رکھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پر کفارہ لازم ہوگا. تو قسم کا جو کفارہ ہے اس کو بھی جان لیں. قسم کا کفارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ. یہ فرمایا گیا کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، 10 مسکین کو دونوں ٹائم کا کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکین کو دونوں ٹائم کے کھانے کے برابر جو رقم بنتی ہے وہ دے دی جائے، یا ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک مسکین کو دے دی جائے ایک دن کے بدلے میں، تو 10 مسکین کو وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار، وہی صدقہ فطر کی مقدار جو ہم رمضان کے اندر ادا کرتے ہیں، عید کے دن جو فطرہ ادا کیا جاتا ہے 2 کلو 47 گرام گیہوں، اور اگر جو ادا کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ وہ کھجور کے ذریعے ہم صدقہ دے رہے ہیں تو اس میں وہ ڈبل ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے 4 کلو 94 گرام. تو دونوں میں سے اپنی حیثیت کے مطابق جو ادا کرنا چاہے تو وہ 10 مسکین کو دے دے. اچھا، مسکین سے مراد یہاں پر وہ شخص ہے جو جس کے پاس بالکل بھی کچھ بھی مال نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ شرعی فقیر کو بھی یہ کفارہ دیا جا سکتا ہے. شرعی فقیر مطلب جو مالک نصاب نہ ہو، جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، تو اس کو دیا جا سکتا ہے، جس کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال غیر نامی بھی نہیں ہے جو 52.5 تولہ چاندی یعنی تقریباً ابھی اس زمانے کے اعتبار سے 45,000 روپے کے آس پاس اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زیادہ مال سامان بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو یہ کفارہ بھی دیا جا سکتا ہے. تو اس میں لحاظ ہونا چاہیے، اگر وہ کوئی سامنے والا جس کو ہم کفارہ دے رہے ہیں وہ اس کفارے کا مستحق نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ کا معاملہ کہ زکوٰۃ بھی اگر ہم نے غیر مستحق کو دے دی، ہمیں معلوم تھا اس کے باوجود دے دی ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی. کسی مالدار کو دے دی جس کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اسی طرح کفارے کا بھی معاملہ ہے کہ کسی غیر فقیر کو کفارہ دے دیا گیا تو وہ کفارہ بھی ادا نہیں ہوگا. تو یہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا پھر 10 مسکین کو کپڑا دے دیا جائے، 10 مسکین کو کپڑا درمیانی انداز کا کپڑا دے دیا جائے، یا پھر کیا فرمایا گیا کہ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو وہ ایک غلام کو آزاد کرے. اب تو غلاموں کا زمانہ نہیں ہے کہ غلام یا باندی کو آزاد کیا جا سکے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. تیسری صورت جو بتائی گئی ہے وہ ہے 3 دن کے روزے رکھنا، 3 دن کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے.
تو یہ کفارہ ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی قسم کھا لیے مستقبل میں آنے والے زمانے کی کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لیے اور پھر اس کو نہیں کیا، قسم کو توڑ دیا، تو ایسی صورت میں بعض ایسی صورتیں ہیں، وہ اس کے تفصیلی احکام ہیں، بہار شریعت وغیرہ کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ کسی موقع پر ہم وہ قسم کے تفصیلی احکام شامل کریں گے۔ تو اس میں بعض صورتوں کے اندر کفارہ واجب ہوتا ہے، وہ کفارہ دینا پڑے گا۔ فرماتے ہیں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ قسم کھانا جائز ہے، مگر جہاں تک ہو سکے کمی بہتر ہے، اور بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے۔ بعض لوگوں نے قسم کو تو تقیہ کلام بنا لیا ہے، بات بات میں خدا کی قسم، خدا کی قسم، واللہ ایسا، واللہ ایسا۔ وہ واللہ جو بولتے ہیں یہ بھی قسم ہے، یہ عربی میں قسم کے الفاظ ہیں، واللہ یعنی اللہ کی قسم۔ تو بات بات پر لوگ قسم کرتے ہیں، خدا کی قسم سچ بول رہا ہوں، خدا کی قسم ایسا ہوا ہے، خدا کی قسم ایسا۔ تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ بات بات پر قسم نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، یعنی بات بات پر قسمیں نہ کھاؤ۔ اور جھوٹی قسم کھانا تو حرام ہے، اور جھوٹی قسم کھانے کو اگر کوئی جائز سمجھتے ہوئے اگر قسم کھائے گا تو کافر ہو جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور ویسے ہی اگر کھا رہا ہے تو وہ حرام ہے۔ تو بعض لوگوں نے تو قسم کو تقیہ کلام بنا رکھا ہے کہ قصد و بے قصد زبان سے جان بوجھ کر یا ویسے بھی نکلتا رہتا ہے، قسم جاری ہو جاتی ہے، اور ان کا بھی اس کا بھی وہ خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، اور بس وہ بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ سخت معیوب ہے، بہت بری بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب ایک اور حکم جو ہے کہ آنے والی آیت کریمہ میں 226 نمبر کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ آپ کے لیے شاید نیا حکم ہوگا، آپ نے شاید اس سے پہلے یہ بات نہ سنی ہو، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے، یعنی اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے، تو ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ بس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے ابھی تک سنا تھا کہ وہ طلاق ہوتی ہے، خلا ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ایک یہ نئی چیز ہے۔ طلاق کے علاوہ نئی چیز مطلب یہ ہے تو پورا نہیں، قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی، یا آپ کے سننے کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، شاید آپ اس کو پہلی بار سن رہے ہوں، اس کو شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے۔ ہم نے ابھی تک طلاق سنا تھا، خلا وغیرہ سنا تھا، یہ ہے ایلا۔ ایلا کا معنی ہی ہوتا ہے قسم کھانا، یعنی کوئی شوہر، کوئی مرد اپنی بیوی کے تعلق سے یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اس کا پھر کیا حکم ہوگا؟ اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی اس نے قسم کھا لی ہے، صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے، تو اس کے احکام کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک یا کبھی بھی صحبت نہ کروں گا، تو اسے ایلا کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑ دے اور 4 مہینے کے اندر صحبت کر لے تب تو اس پر قسم کا کفارہ واجب ہے، ورنہ 4 مہینے کے بعد عورت کو طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اور اس آیت کریمہ میں اسی کا بیان، کیا مطلب ہوا کہ پرانے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، آنے والی آیت کریمہ کے اندر ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی بیویوں سے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیتے تھے اور پھر ان کو ویسے ہی لٹکائے چھوڑ دیتے تھے کہ ان کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے ہیں اور ان کو طلاق بھی نہیں دے رہے ہیں تاکہ وہ دوسری جگہ شادی کر سکے یا اپنا کچھ بھی انتظام کر سکے۔ تو ایسی صورت میں وہ قسم کی وجہ سے عورت جو ہوتی تھی وہ سخت تکلیف میں آ جاتی تھی۔ تو اسلام کے اندر اب اس کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے کہ اگر قریب نہ جانے کی قسم کھا رہا ہے شوہر کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، تو اگرچہ اس نے ہمیشہ کے لیے قسم کھائی ہو کہ میں کبھی بھی اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس کی مدت خود بخود 4 مہینے ہی ہو جائے گی۔ وہ اپنے اعتبار سے 4 مہینے کی مدت لگائے یا نہ لگائے، الفاظ میں وہ بولے یا نہ بولے، بہرحال وہ 4 مہینے کی مدت رہے گی۔ اگرچہ ہمیشہ کا وہ بول رہا ہے، اگرچہ یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی صحبت نہیں کروں گا، لیکن خود بخود اس کی مدت 4 مہینے۔ یہ اسلام نے، شریعت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر کر دیا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ قسم کھا لی، اب 4 مہینے تک قریب نہیں گیا، 4 مہینے تک اس نے صحبت نہیں کی، تو عورت پر خود بخود ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اور طلاق بائن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ طلاق بائن میں رجعت نہیں ہو سکتی۔ طلاق بائن میں عدت کے اندر جیسے عام طور پر جو طلاق دی جاتی ہے صحیح الفاظ کے اندر، تو وہ طلاق رجعی ہوتی ہے اور اس میں عدت کے اندر رجعت ہو سکتی، رجوع کیا جا سکتا ہے جب تک عدت باقی ہے۔ لیکن طلاق بائن میں ایسا نہیں ہوتا ہے، طلاق بائن میں فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر اسی عورت کو رکھنا چاہتا ہے، اسی کو دوبارہ اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو نیا نکاح کرنا پڑے گا، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں طلاق بائن پڑھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کو چھٹکارا مل جائے،
کیونکہ اس کو روکے رکھا تھا، اس سے قربت بھی نہیں کر رہا، اس کے حقوق بھی نہیں ادا کر رہا ہے، تو طلاق بائن پڑ جائے گی، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا، وہ دوسری جگہ عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے عورت. تو یہ اس وجہ سے یہاں پر طلاق بائن کا حکم ہوگا. اور اگر اس نے وہ 4 مہینے کے اندر اندر ہی صحبت کر لی، 4 مہینے کے اندر اندر ہی عورت کے قریب چلا گیا، تو ایسی صورت میں اب یہ جو قسم تھی وہ قسم ٹوٹ گئی. اب وہ قسم کا کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. جو قسم کا جو کفارہ اس سے پہلے بیان کیا گیا وہی کفارہ یہاں پر بھی ہوگا. تو اور بھی اس کے تعلق سے آگے آیت کریمہ کے اندر کچھ احکام بیان کریں گے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کے بارے میں، اس معاملے میں کیا کیا کرتے تھے اور ان کا کیا معمول تھا، اور اسلام نے اس کے تعلق سے کیا حکم نازل فرمایا. اور پھر طلاق شدہ عورتوں کے بارے میں تفصیلی احکام آنے والی آیتوں میں شامل کریں گے، اس کی تفسیر میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الفاتحہ.